الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں جب کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں مقدمے میں لکھتا ہے کہ بھائی یہ میری کتاب ہے، میں نے اپنی کتاب میں ساری باتیں اپنی نالج کے حساب سے لکھی ہیں، لیکن کوئی کمی ہو تو بتا دینا، اگلے ایڈیشن میں دور کر دیں گے۔ لکھا ہوتا نہیں کتابوں میں، لکھا ہوتا ہے۔ یہ اکلوتی کتاب ہے اللہ کی جو اعلان کر رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اللہ کا کلام ہے لا ریب فیہ۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دوسرے پارے میں فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں، محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی، نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں بقرعید پر گوشت چبا چبا کے کھاتے ہو۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، تو پھر بقرعید کا گوشت کھانا بھی بند کر دو، اس میں 2 صحابہ شہید ہوئے۔ اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے، نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے، حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ تو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو، سحری کھانا چھوڑ دو؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے، سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں، سارے مہینے مبارک مہینے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ مولانا اس معاملے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اس پر کوئی اسٹینڈ لے لیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اسرائیل جیسا ظالم اس وقت اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ایران کی ہے، اگر ایران کو کوئی بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لے۔ یہ ایران وہی ملک ہے جس نے سیریا میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ بشار الاسد کے ساتھ مل کر اس نے سیریا کی سرزمین میں، اور قذافی کے ساتھ مل کر کے لیبیا کی سرزمین میں اور عراق کی سرزمین میں، اس نے یمن کی سرزمین میں لاکھوں اہل سنت کا خون بہایا ہے۔ یہ ایران، اس کے چہرے پر بڑے بدنما داغ ہیں، اور یہ بات یاد رکھو کہ ایران میں وہی لوگ آج حکومت کر رہے ہیں جو ابو بکر و عمر اور عثمان کو کافر مانتے ہیں، حضرت عائشہ کی کھلے عام توہین کرتے ہیں، اپنے لیٹرین کے باہر ان کا نام لکھ کر کے اپنے پیروں کے تلے روکتے ہیں۔ جن ہستیوں سے ہم جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، جو ہستیاں جو ہماری جان ہیں، جن ہستیوں کے بغیر ہم دین کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، ان ہستیوں کو جو لوگ گالی دیں وہ ہمارے کبھی آئے۔ بچے کو بچپن سے توحید سکھاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے تو بچے کو دعا پڑھ کے دم کرو، تاکہ بچے کو پتہ لگے میں جب بیمار ہوتا ہوں میری ماں میرے گلے میں تعویذ نہیں ڈالتی ہے، میرے ہاتھ پر دھاگے نہیں باندھتی ہے، مجھے مزاروں پہ لے کے نہیں جاتی ہے، میری ماں مجھے نبی کی سکھائی گئی دعائیں پڑھ کے دم کرتی ہے۔ میری ماؤں، آپ مولوی صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا اور حافظ صاحب کے پاس بچوں کو بھیجنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ خود دعا پڑھیے، یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کیجیے، عقیدہ اپنے بچوں کا مضبوط کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ 10 یا 12 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر سوار تھا، اللہ کے نبی آگے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ، اے میرے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو تو غور سے سننا اور سیکھ لینا، سمجھ لینا۔ آپ کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، اللہ سے مانگ۔ اگر تمہارے کام کے راستے میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ کبھی یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب بھی تمہارے ساتھ زندگی میں کچھ برا ہو جائے، بس ایک لفظ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ، بس یہ اپنی زندگی کا اصول۔ کبھی یہ مت کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو سدھارے بھی نہ، ہم سوچے بھائی اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، غلطی ہوئی تو سدھارو اس کو۔ اب جسے بائک چلانا نہیں آتا وہ تو ایکسیڈنٹ کرے گا نا، اب بار بار ایکسیڈنٹ کرے، بار بار ہڈی توڑوائے اور کہ مجھے ساتھ کیا ہوا کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ بھائی تو بائک چلانے کا ڈھنگ سیکھ پہلے، تو ڈرائیونگ تو سیکھ پہلے تو یہ اپنے آپ کو لاچار اور مجبور بھی نہیں بنانا ہے، اور کسی مصیبت کے آنے پر یہ بھی نہیں کہنا کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو چاہا وہ ہوا۔ یہ چیز کہ مقدر میں اللہ نے لکھا تھا، یہ چیز میرے بھائیوں ہمیں بہت طاقت ہے۔ تقدیر پر آپ کا ایمان جتنا مضبوط
دیکھو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویجولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں. آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مانگ سکتا ہے. بھائی ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگا. میرا بچہ بیمار ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دے. کاروبار کو لے کے پریشان ہوں، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر. کوئی حرج کی بات نہیں. آپ سبھی سے میری درخواست ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.